بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ عز و جل ہماری گفتگو ذات موضوع اور وصف موضوع کے متعلق ہوگی، اور وصف موضوع کو ہی وصف عنوانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ منطق کی زبان میں افراد موضوع کو ذات موضوع کہتے ہیں۔ ذات موضوع کسے کہتے ہیں؟ افراد موضوع کو ذات موضوع کہتے ہیں، اور جس مفہوم سے موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے، جس مفہوم سے موضوع کی تعبیر کی جائے، اس مفہوم کو وصف عنوانی یا وصف موضوع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک مثال مذکور ہے آپ کی اسکرین پر، کلو انسان ناطق۔ اس کے اندر انسان کا ایک مفہوم ہے، تو یہ مفہوم انسان اگر ہم یہاں اوپر لکھ دیں مفہوم انسان، یہ کیا ہے؟ یہ وصف ہے، یہ وصف قرار پائے گا، وصف موضوع یا وصف عنوانی کہیے آپ۔ اور یہ مفہوم جس پر صادق آ رہا ہے، یہ مفہوم انسان کا مفہوم جس پر صادق آ رہا ہے اسے ذات موضوع کہیں گے۔ لہٰذا انسان کا مفہوم صادق آتا ہے کس پر؟ زید پر، ہے نا، بکر پر، عمر پر، زینب وغیرہ پر۔ زید، بکر، عمر، زینب یہ ذات موضوع ہوئے لفظ انسان کے، اور جو اس انسان کا مفہوم ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو وصف عنوانی کہیں گے، یعنی وصف موضوع کہیں گے یا وصف عنوانی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ذات موضوع اور وصف عنوانی۔ لہٰذا ذات موضوع اور وصف عنوانی ایک ہی لفظ میں ہوتے ہیں۔ جس لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے، جو مفہوم ہوتا ہے اس لفظ کا، وہ مفہوم وصف موضوع کہلاتا ہے، اور جس پر وہ مفہوم صادق آتا ہے، جس کو اس لفظ کا ما صدق کہا جاتا ہے، ما صدق، تو جس پر وہ مفہوم صادق آتا ہے اسے ذات موضوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذات موضوع کا عین ہوتا ہے، اور کبھی اس کا جزء ہوتا ہے اور کبھی اس سے خارج ہوتا ہے۔ جیسے یہ جو مثال ہے ہماری کلو انسان ناطق، اس کے اندر وصف عنوانی جو ہے، وصف انسان کا مفہوم، یہ کیا ہے؟ ذات موضوع کا عین ہے۔ ذات موضوع یہاں پر زید مثال کے طور پر لے لیجئے۔ زید کی تعریف کیا ہے؟ زید کی تعریف ہے حیوان ناطق، اور انسان کی اگر تعریف ہم پوچھیں تو کیا کہیں گے آپ؟ انسان کی تعریف بھی حیوان ناطق۔ لہٰذا انسان اور زید کی حقیقت ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پر وصف عنوانی ذات موضوع کا عین ہے، وصف عنوانی ذات موضوع کا عین ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وصف عنوانی ذات موضوع کا جزء ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کہیں کلو حیوان حساس، ہر حیوان حساس ہے۔ مثال ہے کلو حیوان حساس، یعنی ہر حیوان حساس ہے۔ تو یہاں پر وصف عنوانی کیا ہے؟ مفہوم حیوان، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مفہوم حیوان یہ وصف عنوانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ذات موضوع کیا ہے یہاں پر؟ ذات موضوع، لہذا حیوان کا مفہوم یہ کہاں صادق آتا ہے؟ زید پر صادق آتا ہے، بکر پر صادق آتا ہے، اسی طریقے سے فرس پر صادق آتا ہے، حمار پر صادق آتا ہے، اور بھی دیگر افراد ہیں اس کے جن پر صادق آتا ہے۔ یہ
اعلیٰ سبیل التمثیل جو ہے یہ مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں. تو اب زید کیا ہوا؟ ذات موضوع ہوا. اسی طرح فرس بھی ذات موضوع ہوا، حمار بھی ذات موضوع ہوا. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ حیوان جو اس کی ذات و ذات کیا ہے؟ زید ہے. تو زید کی حقیقت کا جز ہے، اس لیے کہ زید کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو حیوان ایک جز بنانا زید کا، ایک جز ہے وہ حیوان اور ایک جز ہوا ناطق. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فرس کی تعریف کیا ہے؟ فرس کی تعریف ہے حیوان ساحل. تو ایک جز ہے حیوان اور ایک جز ہے ساحل. تو یہاں پر لفظ حیوان ایسا وصف عنوانی ہے جو اپنے ذات کے لیے، یعنی اپنے افراد کے لیے کیا ہے؟ اپنے افراد کا جز ہے. اور اسی کو افراد یہاں پر کیا کر لفظ حیوان، مفہوم حیوان اپنے ذات موضوع کے لیے کیا ہے؟ جز ہے. ٹھیک ہے، اسی وصف عنوانی ذات موضوع سے خارج ہوتا ہے. اس کی مثال بھی سماعت کر لیں. دیکھیے یہ تیسری مثال کہ جس میں وصف عنوانی اپنے ذات کیا خارج ہے، اپنے ذات سے خارج ہے، ذات موضوع سے خارج ہے. اس کی مثال ہے کل کاتب حساس، ہر کاتب حساس ہے. تو یہاں پر لفظ کاتب، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کتابت والا، جو کتابت کر رہا ہو، جس کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہو. لہذا جو بھی کاتب ہے وہ حساس ہے. تو یہ مفہوم صادق کس پر آتا ہے؟ جس کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہو. زید پر، بکر پر، اور اسی طریقے سے جتنے بھی انسان کے افراد ہیں سب پر یہ مفہوم صادق آتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. ٹھیک ہے، اور تو یہ افراد، یہ کاتب کے افراد کیا ہوئے؟ زید، بکر، عمر وغیرہ، اور اس پر یہ مفہوم صادق آ رہا ہے. لہٰذا یہ زید، بکر، عمر ذات موضوع ہو گئے، اور کاتب کا جو مفہوم ہے، لکھنا کا جو مفہوم ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ وصف عنوانی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو کاتب والا مفہوم ہے کتابت، یہ مفہوم ذات موضوع کی حقیقت سے خارج ہے، نہ جز ہے نہ عین ہے بلکہ خارج ہے. اس لیے کہ زید، بکر کی تعریف آپ کریں گے تو آپ کو ملے گا حیوان ناطق. تو حیوان ایک جز ہوا، ناطق دوسرا جز ہوا. یہی دو جز ہے جو کیا ہے؟ زید، بکر، عمر اور انسان کی حقیقت. لہٰذا اس سے خارج کتابت کیا ہے؟ ایک ایسا وصف ہے جو زید، بکر، عمر کی حقیقت سے خارج ہے، ذات موضوع کی حقیقت سے خارج ہے. تو یہ مثال ہوئی کہ جب کہ وصف عنوانی یا وصف موضوع ذات موضوع کی حقیقت سے خارج ہے. اس طرح تینوں مثالیں ہم نے سمجھ لیں کہ کبھی کبھی وصف عنوانی ذات موضوع کی حقیقت کا عین ہوتا ہے، اور کبھی ذات موضوع کی حقیقت کا جز ہوتا ہے، اور کبھی ذات موضوع کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے.